آج مسلمانوں کے معاشرے کا اکثر حصہ یہ فکر تو کر رہا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ فکر ہماری نہیں ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کو سیکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں آڑا ٹیڑھا جیسا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو خیر، اسی مناسبت سے وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے میں آپ کو نماز کا وہ طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری طریقہ رہا، اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ واقف نہیں ہیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کو کیسے خوش کرنا چاہیے، ان کو واقفیت ہو جائے۔ اور سرکار کا سب سے آخری طریقہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے ابتدا میں ایک طریقے سے نماز پڑھی، چند دنوں کے بعد طریقہ بدل گیا، پھر چند دنوں کے بعد پھر ایک طریقہ بدلا، پھر چند دنوں کے بعد ایک طریقہ بدلا، ایسے ہوتے ہوتے چوتھا جو طریقہ ہوا سب سے آخری اور قطعی فائدہ طریقہ۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال دے کے گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کبھی ناف کے اوپر پیٹ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، اور کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر بھی سرکار نے نماز پڑھی۔ ہاتھ باندھنے کے 4 طریقے ہو۔ تحقیق کے بعد تاریخ کے اعتبار سے سب سے آخری عمل ہمارے اور آپ کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے بعد جو ثابت ہوا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا عمل پہلے کا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کا عمل پہلے کا ہے، پیٹ کے اوپر ناف کے اوپر باندھنے کا عمل پہلے کا ہے، اور ناف کے نیچے باندھنے کا عمل یہ آخری عمل ہے۔ جو آخری ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے ہم مقلد ہیں اور حنفی ہیں، ہم کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ طریقہ اپنے اصلاح کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ جو ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں، جو واقف ہیں وہ میری اصلاح کرتے ہیں۔ کہ ہم سب سے پہلے نماز کے لیے جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت؟ تنہا پڑھ رہے ہیں تو خاص کر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے 2 پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، پیر زیادہ پھیلا کے نہیں کھڑا ہو، صرف 4 انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان۔ ہاں مجبوری ہے، آپ کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، توازن قائم نہیں رہتا، ایک پیر رکھنے میں تھوڑا سا پیر پھیلا کے کھڑے ہو جائیں آپ کی اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے تو کوئی غلط بھی نہیں۔ تو کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ۔ آپ جماعت سے پڑھ رہے سب میں کھڑے ہوئے ہیں تو پیر ملا کے کھڑے ہونے کا حدیث میں حکم ہے۔ پیر ملا کے کھڑے ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیر بازو والے کے پیر سے مس ہو چھونے لگے، بازو والے کو پیر مارنا یہ بے ادبی ہے، شریعت بے ادبی کا حکم نہیں دیتی۔ پیر ملا کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شارح نے حدیث فرماتے ہیں کہ سب کی ایڑیاں ایک لائن میں، سب کی ایڑیاں، سب کے پیر کے سامنے کا حصہ نہیں، پنجہ نہیں، انگلیاں نہیں، بلکہ ایڑیاں ایک لائن میں ہوں تو سب سیدھی ہو جائے۔ تو بہرحال 2 پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نیت کر لی، اور نیت کے لیے زبان سے الفاظ نیت کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں جو نیت ہے، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہوئے، جمعہ کی نماز فرض پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہو گئے،
تو آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ کافی ہے۔ نیت کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تحریمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ جب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو انگلیاں کھلی رہیں گی، ملی ہوئی نہیں رہیں گی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور انگوٹھے کان کی لولکی تک پہنچ جائیں گے۔ کان کی لولکی کو لگانا بہتر اس لیے ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کان تک پہنچ گئے۔ اگر نہیں لگائے کان کی لولکی کو، بس آپ اتنا بھی اٹھا دیے آپ کو کافی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھیں گے۔ ہاتھ باندھیں گے، ابھی میں نے بتا دیا کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ ناک کے نیچے باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے پونچے کو آپ پکڑ لیں، اور یہ 3 انگلیاں پونچے کے اوپر، تو ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ ہو گئی، ثنا آپ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اگر آپ قرات کر رہے ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں۔ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں، سورہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اس طور پر کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں گی، گھٹنوں کو آپ پکڑ لیں گے مضبوطی سے، اور پیٹھ سر پورا ایک لائن میں ہوگی، سیدھی ہوگی، برابر ہوگی، پیٹھ اٹھی ہوئی نہ ہو اور سر نیچے جھکا ہوا نہ ہو، پیٹھ اور سر پورا ایک لیول میں۔ رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کہیں گے، آپ کو کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ تنہا پڑھنا ہے تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ربنا ولک الحمد۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں اطمینان سے، ایسا نہیں کہ رکوع سے ابھی اٹھ رہے تھے پورا اٹھیں گے بھی اور فوری سجدے میں چلے، نہیں، آپ کے جسم کے جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اطمینان کے ساتھ، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر لگیں گے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر لگیں گے، پھر ناک اور پیشانی۔ اٹھتے وقت اس کا الٹا، کہ سب سے پہلے ناک اور پیشانی زمین سے اٹھے گی، پھر دونوں ہاتھ اٹھیں گے اور پھر گھٹنے۔ کھڑے ہوتے وقت میں دوسری رکعت کے لیے ہاتھوں کا سہارا عام حالات میں نہیں لیں، حالات مجبوری آپ لے سکتے ہیں۔ تو سجدے میں اچھا یہاں تک کریں، جب آپ قیام کی حالت میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی۔ حالت رکوع میں اپنے پیر کے قدم پر آپ کی نگاہ ہوگی، اور حالت سجدہ میں ناک پر آپ کی نگاہ ہوگی۔ دوسری رکعت وقت کا بھی خیال کرنا ہے، میں جلدی کے ساتھ 2 رکعت مکمل کر کے سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ دوسری رکعت میں حسب ثابت بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ ہم نے سورہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھ کے قومے کے لیے کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد ہو گیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر لگی رہیں، اگر پوری انگلیاں نہیں لگتی تو کم سے کم ایک انگلی تو دونوں پیروں کی 10 انگلیوں میں سے سجدے میں لگی رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں پیر کی انگلیاں سجدے سے اڑ جائیں، زمین سے اوپر ہو جائیں، تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا خاص طور خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد پیچھے سے پیر اٹھاتے ہیں، تو دونوں پیروں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی تو کم از کم زمین پر لگی رہے لازماً۔ پھر سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھیں گے تو بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھیں گے، دایاں پیر کھڑا رکھیں اور دائیں پیر کی انگلیاں موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کریں۔ قاعدے میں بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھ آپ کے زانو پر ہوں گے، گھٹنے پر نہیں۔ یہ اچھا ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ گھٹنے پر رکھتے ہیں، انگلیوں کا رخ نیچے جھک جاتا ہے۔ حدیثوں میں، فقہی کتابوں میں جہاں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، زانو کا لفظ ہے، ران کا لفظ ہے، فخذ کا لفظ ہے، تو زانو پر ہاتھ رکھیں گے آپ، گھٹنے سے ذرا سا پیچھے ہٹا کر، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے گا۔ پھر اس کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ التحیات میں اشہد ان لا
پہ ہاتھ کا حلقہ بنا کے انگلی اٹھائیں گے اور الا پہ انگلی رکھ دیں گے، لا پہ اٹھائیں گے، الا پہ رکھ دیں گے۔ اب اس میں اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو ہاتھ کو ایسے ہی بندھا ہوا رکھو، چاہو تو کھول، دونوں بھی آپ کو اختیار ہے۔ تو اس طرح تشہد کے بعد درود ابراہیم دعائے مأثورہ پڑھ کر سلام پھیریں گے، پہلی مرتبہ جو اس طرف سلام پھیریں گے، جماعت میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو جتنے لوگ آپ کے دارمی جانب ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کریں گے، فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کریں گے جو فرشتے آپ کے کندھوں پر ہیں، اور جنات بھی نماز پڑھتے ہیں، جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ کے سب میں جنات بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو نیک جنوں کی بھی نیت کریں گے جو اس طرف ہے ان کو سلام کرنے کی، بائیں طرف سلام پھیرتے وقت اس طرف کے نمازیوں کی نیت کریں گے، فرشتوں کی نیت کریں گے، نیک جنوں کی نیت کریں گے۔ یہی ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ نماز کے بعد جیسے جمعہ ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد لوگ آگے امام صاحب سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ سلام ضروری نہیں، اس لیے کہ نماز کا سلام آپ نے کر لی، نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت میں آپ نے سلام کی نیت کر لی، اب خالی ہاتھ ملانا ہے اور ہاتھ ملاتے ہوئے حدیث پاک کی جو مسنون دعا ہے وہ ادا کرنا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو نماز کا سلام کافی ہے، پھر ملاقات کے بعد، نماز کے فوری بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر سلام کر کے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، یغفر اللہ لنا ولکم کہہ کے ہاتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو دعا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے کریں گے۔ تو ایک اس طرح جب ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو واقع آخر یہ نماز رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے جنت میں داخلے کا پروانہ ہو جائے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں مگر اگر ہمارا پڑھنا قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، اپنی مرضی سے آڑا ٹیڑھا پڑھ لیتے ہو، تو پھر یہ نماز رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ تو نماز تمام عبادتوں میں بہت شان عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہے، سرکار کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی عبادت ہے۔ تو اسی لیے اس عبادت کو 5 وقت روزانہ رکھا گیا، تو پابندی کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور صحیح طریقے سے ادا کر کے سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا فرمائیے کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نواہی سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، عزت کی، ایمان کی، عافیت کی، سلامتی کی، لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔